آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے شخص کے بارے میں بتائیں گے جس نے قانون سے سیدھی جنگ کا اعلان کیا اور پھر اس عروج کو کیسے زوال ملا، آئیے دیکھتے ہیں۔ آج آپ کو نقاش عرف کاشف بھٹی کے بارے میں بتائیں گے جو کہ شیخو پورہ کے ایک گاؤں سالار بھٹیاں کا رہنے والا تھا۔ پنجاب کے ان علاقوں میں قتل و غارت اور منشیات فروشی کے حوالے سے سالار بھٹیاں سر فہرست ہے۔ کچھ عرصہ پہلے تک یہاں کے جرائم پیشہ گروہوں نے پولیس کا داخلہ ممنوع ہے جیسے بورڈز جگہ جگہ لگائے ہوئے تھے۔ ان کے ڈر کا یہ عالم تھا کہ متعلقہ تھانے کے لیے ان کے خلاف کارروائی کرنا ناممکن ہو کر رہ گیا تھا۔ سالار بھٹیاں میں شروع ہونے والے قتل و غارت کی تاریخ پاکستان بننے سے بھی پہلے کی ہے۔ ان خاندانوں کی دشمنیوں میں کئی معصوم لوگ بھی موت کی نظر ہو گئے۔ 1990 میں یہاں کے تمام جرائم پیشہ افراد 3 بڑے گروہوں میں تقسیم ہو چکے تھے، جن میں نمبردار گروپ، باہو بھٹی گروپ اور الطاف گروپ شامل ہیں، اور یہ تینوں گروپ ایک دوسرے کے مخالف ہونے کی وجہ سے آپس میں برسر پیکار رہتے۔ دشمنی اور جھگڑوں کا یہ سلسلہ وقت گزرنے کے ساتھ بڑھتا چلا گیا۔ 2005 میں سالار بھٹیاں میں مزمل نامی ایک شخص قتل ہو گیا، جس کے بعد دشمنی کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا اور وہ 3 بڑے گروہ 2 بڑے گروہوں میں تقسیم ہو گئے، جن میں الطاف عرف تافو گروپ اور نقاش عرف کاشی گروپ شامل ہیں۔ آہستہ آہستہ جرائم کا یہ دھندا بڑھتا رہا اور ان علاقوں میں رہنے والے لوگوں کا جینا حرام ہو گیا۔ کئی لوگوں نے ان باتوں سے تنگ آ کر یہاں سے کہیں اور چلے جانے میں عافیت سمجھی۔ پولیس کو کاشی بھٹی گروپ اور الطاف گروپ کے کئی افراد مطلوب تو تھے، لیکن ان کے انتہائی منظم ہونے کی وجہ سے ان کے خلاف کارروائی کرنا بہت مشکل تھا۔ منشیات کا سب سے بڑا دھندا کاشی گروپ کے لوگ چلا رہے تھے۔ حکومت نے ان سب افراد کے سروں کی بھاری قیمت بھی مقرر کر رکھی تھی۔ سالار بھٹیاں میں حالات اس قدر خراب ہو چکے تھے کہ سر عام منشیات فروخت کی جاتی تھی اور جگہ جگہ میزوں پر منشیات کے ڈھیر لگے ہوتے تھے، مگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار اس طرف کا رخ نہیں کرتے تھے۔ گاؤں کے معتبر لوگ دونوں گروہوں کی صلح کروانے کی ناکام کوشش بھی کر چکے تھے، کیونکہ سالار بھٹیاں میں عام لوگوں پر زندگی کا گھیرا اس قدر تنگ ہو چکا تھا کہ بہت سے لوگ اس علاقے کو چھوڑ کر جانے لگے تھے۔ جلد ہی وہ معاہدہ بھی ٹوٹ گیا اور دونوں گروہ پھر سے ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہو گئے۔ کاشی گروپ میں 30 لڑکے شامل تھے۔ ایک دفعہ الطاف اور اس کے ساتھیوں کو جان بچا کر گاؤں چھوڑ کے بھاگنا پڑا اور وہ 13 برس تک علاقے میں داخل نہ ہو سکے۔ اس طرح سارا دھندا کاشی گروپ کے پاس چلا گیا۔ اس کے ساتھ ہی ان کو علاقے کی معتبر سیاسی شخصیات کی سرپرستی بھی حاصل تھی۔ وہ شخصیات ایسے جرائم پیشہ افراد کو اپنے مقاصد کے لیے بھی استعمال کرتے۔ سالار بھٹیاں میں جرائم کا خاتمہ ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا تھا اور ان جرائم پیشہ عناصر کی بڑھتی ہوئی کارروائیوں نے شیخو پورہ اور اس سے ملحقہ علاقوں کے لوگوں کے لیے درد سر بننے کے ساتھ ساتھ محکمہ پولیس کی کارکردگی کو بھی ایک بڑا سوالیہ نشان بنا کر رکھ دیا تھا۔ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے سن 2008 میں ڈی آئی جی چودھری تنویر احمد، ڈی پی او شیخو پورہ نعیم اقبال اور ڈی پی او ننکانہ صاحب اکبر ناصر خان کی سربراہی میں ایک اسپیشل پولیس ٹیم نے سالار بھٹیاں میں کاشی بھٹی گروپ سے وابستہ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف ایک بڑا آپریشن کیا۔ یہ مقابلہ 36 گھنٹے تک چلتا رہا اور اس دوران پولیس کے خلاف باریک ہتھیاروں کا بے دریغ استعمال کیا گیا۔ 1.5 دن تک مقابلہ جاری رہنے کے بعد پولیس کو بغیر کسی مجرم کو گرفتار کیے ہی واپس لوٹنا پڑا۔ پولیس نے علاقے سے بڑی مقدار میں راکٹ لانچرز، مشین گنیں اور کلاشنکوفیں قبضے میں لے لیں۔ اس واقعہ کے بعد علاقے میں کاشی بھٹی کی دہشت مزید بڑھ گئی اور اس کے ساتھی اور زیادہ مستحکم ہو گئے۔ اس آپریشن کی ناکامی پولیس اہلکاروں کے لیے بہت بڑا دھچکا ثابت ہوئی اور اعلیٰ افسران بھی پریشان تھے کہ اہلکاروں کا مورال بری طرح سے متاثر ہوا ہے۔
دوسری طرف ان علاقوں میں کاشی بھٹی گروپ کی دھات اس حد تک بیٹھ گئی کہ انہوں نے باقاعدہ طور پر مختلف علاقوں میں لوگوں سے بھتہ وصول کرنا شروع کر دیا، جبکہ منشیات فروشی، چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں بھی اضافہ ہو گیا۔ پولیس اہلکاروں کے لیے ان کے خلاف کارروائی ایک بڑا چیلنج بن چکی تھی۔ کاشی بھٹی کے لوگ بڑے مل مالکان اور تاجروں کو اغوا کرتے اور ان کی رہائی کے عوض ان کے عزیزوں سے اچھی خاصی رقم وصول کرتے، اور تاوان کی رقم نہ ملنے پر اس شخص کو قتل کر کے اس کی لاش نہر میں پھینک دی جاتی تھی۔ اس طرح کی وارداتوں نے پولیس افسران کے لیے صورتحال کو انتہائی تشویشناک بنا دیا۔ نئے مشن کی منصوبہ بندی اور تیاری کے بعد مئی 2011 میں ڈی پی او رانا شاہد پرویز نے بختر بند گاڑیاں لے کر سالار بٹیاں پر چڑھائی کی۔ جرائم پیشہ عناصر نے اس بار بھی پولیس ٹیم کا مقابلہ بھرپور طریقے سے کیا اور 14 گھنٹے تک فائرنگ کا سلسلہ جاری رہا۔ اس بار پولیس کی منصوبہ بندی پہلے سے بہتر تھی، جس کی وجہ سے جرائم پیشہ عناصر کو بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ اس پولیس مقابلے میں کاشی بھٹی کی ٹانگ میں گولی لگی، جس کی وجہ سے وہ اپنی ٹانگ سے محروم ہو گیا۔ پولیس کی فائرنگ سے کاشی کا بھائی عمران عرف مانو موقع پر ہی مارا گیا۔ اس پولیس مقابلے کے دوران ملک رحمت نامی ایک سب انسپکٹر بھی شہید ہو گیا۔ ملک رحمت کی شہادت کے بعد پولیس نے بھرپور طریقے سے حملہ کیا تو کاشی بھٹی اپنے ساتھیوں سمیت پولیس کے شدید حملے سے پسپا ہو کر فرار ہو گیا۔ اس آپریشن میں کاشی بھٹی گروپ سے تعلق رکھنے والے 7 افراد ہلاک ہو گئے۔ کاشی بھٹی نے ٹانگ کٹنے کے باوجود جرائم سے توبہ نہیں کی اور منشیات فروشی اور جرائم کا دھندا اسی طرح جاری رکھا۔ ایک کارروائی میں فیصل آباد کے تھانے ستیانہ کے ایس ایچ او نے کاشی کے ساتھی شہزاد کی گرفتاری کے لیے اس کے سسرال والوں کے گھر پہ چھاپا مارا اور اہل خانہ کو حراست میں لے لیا۔ شہزاد اور کاشی کو جب اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے چند ہی گھنٹوں میں پولیس کی وردیاں پہن کر ایس ایچ او کے گھر جا کر اس کے بیوی بچوں کو اٹھا لیا، جس کے بعد نہ چاہتے ہوئے بھی ایس ایچ او کو شہزاد کے گھر والوں کو چھوڑنا پڑا۔ اس واقعے کے بعد کاشی بھٹی کا ڈر پنجاب میں مزید بڑھ گیا اور ساتھ ہی اس کے جرائم کی وارداتوں میں بھی اضافہ ہو گیا۔ اب پنجاب حکومت نے کاشی کے سر کی قیمت 50 لاکھ روپے مقرر کر دی اور اس کے قریبی ساتھی شہزاد کے سر کی قیمت 30 لاکھ روپے اور تنویر عرف تیرو کے سر کی قیمت 20 لاکھ روپے مقرر ہوئی۔ ہر جگہ پولیس کاشی بھٹی اور اس کے ساتھیوں کو پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ لوگ ہاتھ ہی نہیں آ رہے تھے۔ ایک دن تھانہ خانقاہ ڈوگراں کے پولیس اہلکاروں نے کارروائی کرتے ہوئے کاشی بھٹی کے ایک اہم ساتھی کو گرفتار کر لیا۔ کاشی بھٹی کو جب اس بارے میں پتہ چلا تو اس نے 20 سے زائد ساتھیوں سمیت تھانہ خانقاہ ڈوگراں پر حملہ کر دیا۔ پولیس اہلکار کاشی بھٹی کو دیکھ کر اس قدر خوفزدہ ہو گئے کہ انہوں نے کوئی مزاحمت بھی نہ کی۔ اس واقعہ کے چند دن بعد کاشی بھٹی اور اس کے ساتھیوں نے ایک تاجر کو لوٹنے کی کوشش کی تو وہاں تاجروں اور پولیس نے ان کا گھیراؤ کر لیا۔ مقابلے کے دوران کاشی بھٹی گروپ کا ایک اہم رکن شاہد عرف موچا 3 ساتھیوں کے ہمراہ مارا گیا، جبکہ شہزاد اور کاشی راکٹ لانچرز اور دستی بموں کا بے دریغ استعمال کرتے ہوئے وہاں سے فرار ہو گئے۔ کچھ عرصہ بعد کاشی بھٹی گروپ نے سکھے کی سے رائس ڈیلرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین کو اغوا کیا، جسے 1 کروڑ تاوان کے بدلے رہا کیا گیا۔ اس واقعہ کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف نے اس ساری صورتحال کا جائزہ لے کر ڈی آئی جی ذوالفقار احمد چیمہ کو ریجنل پولیس آفیسر شیخو پورہ تعینات کرنے کا فیصلہ کیا۔ ڈی آئی جی ذوالفقار چیمہ کو خصوصی طور پر کاشی بھٹی گروپ کے خلاف کارروائی کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ 9 جون 2011 کو پولیس کے مخبروں نے اطلاع دی کہ کاشی بھٹی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ خانقاہ ڈوگراں کے ایک تاجر کو اغوا کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ پولیس نے فوری طور پر مکمل تیاری کے ساتھ پورے علاقے کا محاصرہ کر لیا اور جیسے ہی کاشی بھٹی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اس محاصرے کے اندر آیا تو پولیس نے گھیرا تنگ کر کے فائرنگ شروع کر دی۔ کاشی بھٹی اور اس کے ساتھی جدید مشین گنوں اور دستی بموں کے علاوہ راکٹ لانچروں سے لیس تھے۔ کراس فائرنگ کا سلسلہ شدت سے جاری تھا، لیکن اس دفعہ پولیس نے کاشی بھٹی گروپ کے خلاف مکمل تیاریاں کی ہوئی تھیں۔
اور ڈی آئی جی ذوالفقار چیمہ نے خصوصی ہدایات دے رکھی تھی۔ پولیس مقابلے کے دوران کاشف بھٹی اور اس کا ساتھی رانا شہزاد گولیاں لگنے سے بری طرح زخمی ہو گئے اور بھاگنے کا کوئی موقع نہ مل سکا، جس کی وجہ سے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے کاشف بھٹی اور شہزاد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے، جبکہ کاشی کے قریبی ساتھی تنویر کو گرفتار کر لیا گیا اور اس طرح کاشف بھٹی گروپ اپنے انجام کو پہنچ گیا۔